ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ جسٹس امین الدین خان وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ بن گئے۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے سربراہ جسٹس امین الدین نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف زرداری سے جسٹس امین الدین سے عہدے کا حلف لیا۔ جسٹس امین الدین کو ریٹائرمنٹ سے 15 روز پہلے مزید 3 سال کے لیے نئی نوکری مل گئی۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی تجویز پر جسٹس امین الدین خان کا تقرر کیا۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان مشاورت ہوئی، جس کے بعد شہباز شریف نے جسٹس امین الدین کے تقرر کے لیے ایڈوائز صدر مملکت کو بھیجی۔ وزارت قانون کی جانب سے سمری ایوان صدر بھیجی گئی۔ دوسری جانب جسٹس مسرت ہلالی نے آئینی عدالت کی جج بننے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مسرت ہلالی نے صحت کے مسائل کی وجہ سے انکار کیا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی وفاقی آئینی عدالت کی جج بننے کی دوڑ سے باہر ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مسرت ہلالی کی خرابی صحت کی وجہ سے ان کا نام زیر غور نہیں لایا گیا۔ سینیٹ نے پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بل نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پیش کیا، جبکہ سینیٹر ہمایوں محمد اور کامران مرتضی سمیت کچھ اپوزیشن ارکان نے بل کی مخالفت کی اور کہا اسے پہلے قائمہ کمیٹی کو بھجوایا جائے۔ اسحاق ڈار نے کہا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آرمی، نیوی، ایئر فورس ایکٹ میں ترمیم ناگزیر تھی اور یہ ترمیم اب منظور کر دی گئی۔ قومی اسمبلی نے گزشتہ روز تمام متعلقہ بل منظور کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر اتحادیوں کا تعاون اور شکریہ ادا کیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2025 بھی سینٹ سے منظور ہو گیا۔ بل وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے پیش کیا، شقوار منظوری لی گئی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت لاہور ہائی کورٹ کے 10 اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کو دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کرنے سے متعلق تیار کی گئی فہرست سامنے آ گئی ہے۔ ججز کو 6 ماہ سے 2 سال تک مختلف صوبائی بینچز میں تعینات کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق زیادہ تر ججز کے تبادلے بلوچستان ہائی کورٹ کے بینچ ثوابی، سندھ ہائی کورٹ کے لاڑکانہ، سکھر اور میرپور خاص بینچ کے لیے تجویز کیے گئے ہیں، جن پر حتمی فیصلہ جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ ترمیم کی منظوری کے بعد اب ہائی کورٹس کے ججز کے دوسرے صوبوں میں تبادلے کے لیے متعلقہ جج سے مشاورت ضروری نہیں رہی۔ نئے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے بعد مجموعی طور پر لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 14 ججز کو ملک کے مختلف بینچز میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس فیصل زمان خان، جسٹس شاہد کریم، جسٹس ساجد محمود سیٹھی، جسٹس اسجد جاوید گھرال، جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس عاصم حفیظ، جسٹس امجد رفیق، جسٹس انور حسین اور جسٹس راحیل کامران شیخ کا تبادلہ کیا جائے گا۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار کو بھی دوسرے صوبوں میں بھیجا جائے گا۔ تاجکستان کے وزیر دفاع کرنل جنرل صابر زادہ کی جی ایچ کیو آمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، دو طرفہ دفاعی تعاون پر تفصیلی بات چیت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تاجکستان کے وزیر دفاع کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور افواج کے درمیان تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تاجک وزیر دفاع نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور علاقائی استحکام امن میں کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا علاقائی استحکام اور بہتری کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان دفاعی سیکیورٹی تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ خبر دیں گے مخدوم علی خان نے بطور ممبر لا اینڈ جسٹس کمیشن کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مخدوم علی خان نے اپنا استعفیٰ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو بھجوا دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کے بعد نوجوان وکلا کے چہروں پر چھائی اداسی دیکھ کر محسوس کر سکتا ہوں۔ خیال تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد بھی زوال سے بچنا ممکن ہے۔ حقیقت پسندوں نے خبردار کیا تھا کہ میں حقیقت سے بے خبر ہوں۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ زخموں سے چور ہو چکا تھا لیکن ڈوبا نہیں تھا۔ امید تھی کہ وکالت کامیاب ہوگی اور بہتری کا راستہ نکلے گا، لیکن 27ویں ترمیم نے آزاد عدلیہ کا جہاز مکمل ڈبو دیا۔ آزاد عدلیہ تباہ ہو چکی ہے، اب قانون اور انصاف کمیشن کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ آزاد عدلیہ کے بغیر قانون کی اصلاح ممکن نہیں۔ چیف جسٹس نے بطور چیئرمین لا اینڈ جسٹس کمیشن مخدوم علی خان کو ممبر مقرر کیا تھا۔ نون لیگ کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا آدھی رات کو 1 گھنٹے میں 52 قانون پاس کرنے والے ہمیں تانا دے رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا اسمبلی توڑنے والے ہمیں آئینی ترمیم اور قانون سازی پر تانا دے رہے ہیں، اخلاق باختہ لوگ پاک دامنی پر لیکچر دے رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے سابق جج سپریم کورٹ منصور علی شاہ کی جانب سے استعفے پر لکھے شعر کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا یہ شعر اس وقت یاد نہ آیا جب انصاف کا قتل عام ہو رہا تھا، ججوں کا ایک ٹولہ مل کر سیاسی مفادات کا محافظ بنا ہوا تھا۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ یہ ججز آئین اور قانون کے بجائے کسی کے سیاسی مفادات کے محافظ تھے، سیاسی پارٹی کے ورکر بنے ہوئے تھے۔ شعر لکھنے سے پہلے اپنی ماضی یاد کر لیتے تو شاید کوئی شرم کوئی حیا آ جاتی۔
چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے آج فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے۔ اجلاس میں 27ویں ترمیم کے عدلیہ پر اثرات کے حوالے سے ججوں سے مشاورت کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے 3 ججز جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عطا امین اللہ اور جسٹس صلاح الدین پنور نے 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق چیف جسٹس کو خطوط لکھے تھے۔ خط میں جسٹس صلاح الدین پنور کا کہنا تھا کہ فل کورٹ میٹنگ بلا کر آئینی ترمیم کا شقوار جائزہ لیا جائے، لا اینڈ جسٹس کمیشن اور عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کو بھی مشاورت میں شامل کیا جائے۔ 27ویں ترمیم اختیارات کے توازن کو خراب کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی جسٹس امین الدین خان کے اعزاز میں شائع دیں گے۔ جسٹس امین الدین 20 نومبر کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور جھٹکا تیار، حکومت نے پیٹرول بم گرانے کی تیاری پکڑ لی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان، 16 نومبر سے ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 60 پیسے فی لیٹر اضافہ تجویز، جبکہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 96 پیسے کمی کا امکان۔ اسی طرح مٹی کے تیل کی قیمت 8 روپے 82 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کی توقع۔ واضح رہے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں باقاعدہ رد و بدل ہفتے کے روز کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 35ویں نیشنل گیمز کی مشعل بردار ریلی کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ یہ دن پاکستان کی کھیلوں کی تاریخ کا تاریخی لمحہ ہے اور نیشنل گیمز کا انعقاد سندھ کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے مشعل بردار ریلی کو صوبوں اور خطوں کے درمیان یکجہتی اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ کھیل قومی اتحاد، نوجوانوں کی توانائی اور صحت مند سرگرمیوں کا مظہر ہے اور حکومت سندھ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی اور کھیلوں کے انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ نیشنل گیمز کراچی میں 18 برس بعد دوبارہ منعقد ہو رہے ہیں اور یہ ایونٹ ملک بھر کے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے اور پاکستان کا نام روشن کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ کھیل صوبوں اور قوموں کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے اور پاکستان کے امن پسند، باصلاحیت اور محنتی چہرے کو دنیا کے سامنے لانے کا ذریعہ ہے۔ کراچی میں پولیس سے مقابلے میں 3 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، ابوالحسن اصفہانی روڈ کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ اورنگ ٹاؤن میں پولیس اور رینجرز نے مشترکہ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا۔ دیکھتے ہیں جنید فیروز کی رپورٹ۔ پولیس نے منشیات فروشی میں ملوث ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق فرار ہونے کی کوشش کے دوران ملزم چھت سے کود گیا، جس کے نتیجے میں ملزم کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ گرفتار ملزم عمیر کے قبضے سے ½ کلو سے زائد منشیات اور نقدی برآمد ہوئی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ قائد آباد پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان سواتی محلے کے قریب فائرنگ کا تبادلہ، پولیس کی جوابی فائرنگ میں ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم اختر کے قبضے سے اسلحہ، مسروقہ سامان اور نقدی برآمد ہوئی۔ ادھر ابراہیم حیدری پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان جمعہ پولیا کے قریب دو بدو مقابلہ، پولیس کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم فہد عرف کچرا شہریوں سے لوٹ مار کی واردات کر کے فرار ہو رہا تھا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور نقدی برآمد ہوئی۔ مبینہ ٹاؤن کے علاقے ابوالحسن اصفہانی روڈ پٹیل پارک کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کی شناخت میس کٹس کے نام سے ہوئی۔ مقتول کے پاس موبائل فون اور دیگر اشیاء موجود ہیں۔ شبہ ہے کہ مقتول کو کسی لڑکی سے تعلق کے شبے پر قتل کیا گیا۔ پولیس نے جائے وقوع سے 9mm اور 30 بور کے خول تحویل میں لے لیے۔ واقعے کی دیگر پہلو سے بھی تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ رات گئے تھانہ اورنگ ٹاؤن کے علاقے MPR کالونی اور ملکہ علاقوں میں پولیس اور رینجرز نے جناب پیشہ عناصر، منشیات فروشوں اور غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی موجودگی کی اطلاع پر سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران علاقے کے داخلی و خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر کے رہائشیوں کے قوائف کی جانچ پڑتال بھی کی گئی۔ پولیس نے متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں پاک فوج کے زیر انتظام میر انشا میں ملکوں، مشران اور قبائلی نمائندین کا اہم جرگہ منعقد ہوا۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میر انشا نے شرکا کا خیر مقدم کیا اور علاقے میں امن کے قیام میں قبائلی نمائندین کے کردار کو سراہا۔ جرگے میں شمالی وزیرستان اور بنو میں سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی اور فلاحی کاموں پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ GOC نے دہشت گردی کے واقعات میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے پر روشنی ڈالی اور فوج، سول انتظامیہ اور عوام کے مشترکہ رد عمل کے مزید مؤثر ہونے پر زور دیا۔ قبائلی رہنماؤں نے امن و امان کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کی اور ریاستی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ جرگے کا اختتام قومی یکجہتی اور سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے صوبے میں منشیات بنانے اور فراہم کرنے والوں کے سخت خلاف کارروائی کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ منشیات بالخصوص ہیروئن اور آئس کا جڑ سے خاتمہ ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی صدارت اجلاس میں منشیات کے سپلائرز، مینوفیکچررز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا تھا منشیات کی لعنت جامعات تک پہنچ چکی ہے، ہم مزید غفلت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ منشیات بالخصوص ہیروئن اور آئس کا جڑ سے خاتمہ ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا منشیات کی تیاری اور ترسیل کے خلاف کارروائی کے لیے مربوط حکمت عملی اختیار کی جائے۔ کارروائی کے لیے محکموں اور اداروں پر مشتمل مشترکہ ٹیم تشکیل دی جائے۔ منشیات کے بڑے سپلائرز، ڈیلرز پر ہاتھ ڈالنا ضروری ہے۔
خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ اور کرک میں پولیس نے کارروائیوں کے دوران 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کوہاٹ میں پولیس نے کارروائی کے دوران 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ کارروائی کوہاٹ میں بازید خیل کے قریب کی گئی۔ ڈی پی او کوہاٹ شہباز الہی کے مطابق تھانہ صدر کے ایس ایچ او ریاض اپنے دستے کے ساتھ معمول کے گشت پر تھے کہ دہشت گردوں نے ان کے دستے پر اچانک فائرنگ کر دی۔ پولیس نے فوری طور پر بھرپور جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں تینوں دہشت گرد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ لاشوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے بارے میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کرک کے علاقے میں میر کلام بانڈا میں پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی پولیس کے مطابق تحصیل بانڈا داؤد شاہ کے علاقے میر کلام بانڈا میں دہشت گردوں کی موجودگی کے اطلاع پر پولیس نے کارروائی کی، جہاں شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی پولیس نے بتایا کہ ہلاک دہشت گرد مختلف سنگین مقدمات میں نامزد تھا۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ اسرائیلی فوج نے آج پھر غزہ سٹی، بیت الحیا اور خان یونس میں فضائی حملے کیے۔ توپ خانے سے گولہ باری کی۔ قابض فوج نے مغربی کنارے میں 2 بچوں کو گولیاں مار کر شہید کیا۔ اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ آپریشن کے دوران گھر گھر تلاشی، مسلسل خلاف ورزیوں پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو نازک قرار دیا۔ انہوں نے مکمل امن کے لیے معاہدے کا احترام کرنے کی اپیل کی۔ دوسری جانب غزہ میں اجتماعی قبر سے 51 لاشیں ملی۔ خان یونس سے اسرائیلی یرغمالی کی لاش برآمد، جو آج اسرائیل کے حوالے کی جائے گی۔ غزہ کی سول ڈیفنس ادارے کے ترجمان نے کہا کہ اب بھی درجنوں خاندان تباہ شدہ گھروں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی لاشیں تاحال نہیں نکالی جا سکیں۔ سول ڈیفنس کا کہنا ہے شدید تباہی، محدود مشینری کے باعث ریسکیو ٹیموں کو ملبے ہٹانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی تقریر کی غلط ایڈیٹنگ کرنے پر معافی مانگ لی ہے، تاہم معاوضہ دینے سے انکار کر دیا۔ بی بی سی نے تسلیم کیا کہ 6 جنوری 2021 کی ٹرمپ کی تقریر کے مختلف حصوں کو اس انداز میں جوڑا گیا کہ ایسا غلط تاثر پیدا ہوا جیسے ٹرمپ نے براہ راست تشدد پر اکسانے کی اپیل کی ہو۔ بی بی سی نے واضح کیا کہ ادارہ غلط ایڈیٹنگ پر افسوس کا اظہار کرتا ہے، ساتھ ہی یقین دہانی کرائی کہ 2024 میں نشر ہونے والی ٹرمپ کی ایڈٹ شدہ دستاویزی فلم دوبارہ نہیں دکھائی جائے گی۔ بی بی سی کے مطابق اس معاملے پر ڈائریکٹر جنرل ٹم ڈیوی اور ہیڈ آف نیوز ڈیبرا ٹرنس پہلے ہی اپنے عہدوں سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر نے دستاویزی فلم میں ان کی تقریر کی متنازع ایڈیٹنگ کے معاملے پر بی بی سی کو $1 ارب ہرجانے کی دھمکی دی تھی۔ اسرائیلی مظالم تعلیم سے نہ روک سکے۔ غزہ میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کے امتحانات کے نتائج میں 11 فلسطینی لڑکیوں نے 99% نمبر لے کر ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کے باوجود غزہ کے نوجوان اپنے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہیں اور مشکل حالات میں تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نتائج کے بعد اسرائیلی مظالم کا شکار فلسطینیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کامیاب طلباء نے خاندانوں نے تباہر علاقوں میں جشن منایا۔ رپورٹ میں بتایا انٹرمیڈیٹ میں کامیابی حاصل کرنے والی بیشتر طلباء طالبات اسرائیلی فوج کی بمباری میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ابوظہبی بغیر ڈرائیور گاڑیاں چلانے والا مشرق وسطی کا پہلا شہر بن گیا ہے۔ ابوظہبی میں تیار شدہ ہیلی طیارے کی پہلی کامیاب پرواز مکمل کر لی گئی ہے۔ ہیلی 250 کلو وزن 700 کلومیٹر تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابوظہبی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ طیارہ ڈیلیوری کے لیے استعمال ہوگا۔ طیارے کا جدید ہائبرڈ انجن بجلی اور ایندھن سے اڑان بھرنے میں مدد دے گا، جبکہ طیارہ مکمل طور پر ابوظہبی میں تیار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بغیر ڈرائیور گاڑیاں اب ابوظہبی میں چلنے کو تیار ہیں، جن کی باقاعدہ تجارتی سروس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ابوظہبی میں چین کی 2 مختلف کمپنیاں ڈرائیور لیس گاڑیاں چلائیں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔